اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ البتہ یہ ہے کہ رابطہ بہت دفعہ رہا ہے. ان کی اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے, جیلم میں ان کی اکیڈمی. آپ بھی اگر پاکستان تشریف لائیں تو ضرور تشریف لے جائیں اور ان سے ضرور ملاقات کریں. آپ کے بارے میں آج بھی میں نے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی. آپ کے میں نے کچھ علمی اعتراضات بالخصوص جو آپ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہیں اہل سنت کی کتب سے, تو میں نے ان کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ روایات. تو انہوں نے مجھے بلکہ ایک آدھ اپنا کلپ بھی بھیجا تھا کہ آپ بے شک دیکھ لیں یہ غور سے نا. تو ان کا موقف یہ تھا کہ اس میں میں نے جواب دینے کی کوشش پہلے کی ہوئی ہے. اور باقی انجینئر صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ آپ کو جو عربی, فارسی, انگریزی اور چوتھی جناب اردو, اس پہ جو آپ کو کامل عبور ہے, تو یہ ایک ایسی چیز, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شاید کوئی زمین پہ اس وقت آپ کے علاوہ شاید ہی کوئی شخصیت ہو, ہماری معلومات میں نہیں ہے, جو چاروں پہ کامل عبور رکھتی ہو. تو اس لحاظ سے وہ بھی آپ کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ کا وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں کوئی شک نہیں, اختلافات اپنی جگہ, لیکن علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں ان کا جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے. پاکستان میں ایک سکالر ہیں علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب, ان سے ان کا انٹروڈکشن میں نے ہی کرایا تھا. علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب مودی زبیر علی زئی صاحب اور مفتی محمد اسحاق صاحب کے بڑے پرانے دوست تھے. ہمارے تعلق ہونے سے پہلے کے وہ دوست تھے. ان کے آپس میں ڈیبیٹس نجی محفلوں میں جاری رہی ہیں. لیکن آپ کو انجینئر صاحب نے جو سننا شروع کیا, شاید میرے کہنے پہ نہیں بلکہ خود ہی وہ جانتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑی تحقیقی چیزیں پیش کرتے ہیں. باقی ان کے اختلافات آپ کے ساتھ ضرور ہیں, اور اسی لیے آپ کی خدمت میں سوالات بھی پیش کر رہے ہیں. تو آپ جو اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ انجینئر صاحب بھی دیکھیں گے. ان کی تمام ٹیم کے جو اب تو خیر لاکھوں میں ان کے ممبران جا چکے ہیں, جو کہ ان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سب کہہ لیں, تو وہ سارے دیکھیں گے. اور وہ سب لوگ آپ کو سنتے ہیں, یہ بھی آپ کو میں بتاؤں, کیونکہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان میں اکثریت میرے ہی جیسے لوگوں کی ہے, جو کہ یعنی پڑھے لکھے لوگ دنیاوی طور پہ تو ہیں, لیکن دینی لحاظ سے وہ کوئی باقاعدہ پڑھے نہیں, تو اس وجہ سے ان کا کوئی باقاعدہ تعصب بھی نہیں ہے نا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سادے مسلمان, جاہل سادے مسلمان کہہ لیں, نوجوان, میرے سے تو بلکہ میری پھر عمر زیادہ ہے. اگر آپ انجینئر صاحب کے مان جائیں تو آپ کو زیادہ تو کم عمر کے نوجوان نظر آئیں گے. تو وہ لوگ کوئی خاص تعصب نہیں رکھا کرتے, اور ہر مکتب فکر کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. مفتی محمد اسحاق صاحب کے جنازے کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جنازہ بھی ایسا تھا کہ اس میں کہ کوئی ایسا مکتب فکر نہیں تھا جس کے لوگ نہ موجود ہوں. صحیح. تو ہمارا تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کہتے بھی مسلمان ہیں, اور کوئی ہم یعنی کہ طالب علم ہیں. انجینئر صاحب بھی خیر یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت مکتب فکر جو ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتا رہا ہے. اور روایتی طور پہ بھی اہل سنت میں اہل تشیع کے بارے میں تو وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے تو زندگی گزار دی تھی, اور بڑے بڑے اہل تشیع کا علماء کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی تھی, مہینوں ان کے ساتھ رہے بھی تھے, مناظرے بھی کیے تھے, ان کے گھر میں اسٹے بھی کرتے رہتے, بلکہ ان سے جا کے پڑھتے بھی رہتے. صرف اہل تشیع نہیں, تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کے گھر وہ اسٹے کر کے پڑھتے رہتے. لیکن انجینئر صاحب کو یہ ابھی تک یہ شرف حاصل نہیں ہوا, اور کچھ حد تک انہوں نے اب تھوڑا سا اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کا اس میں مطالعہ ہو, یا مجھے نہیں ان کے آپ نے انجینئر صاحب کو فالو کیا بھی ہے یا نہیں, لیکن اب پچھلے چند سالوں میں ان کا کچھ اہل تشیع کے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ قائم ہوا ہے نجی محفلوں کی حد تک. لیکن ابھی تک میں انجینئر صاحب کی اسٹڈی اہل تشیع کے معاملے میں کوئی خاص ہے نہیں, اور ہم ان کے میرے سمیت تمام جو ان کے طالب علم ہیں ان پہ بڑا پریشر ڈال رہے ہیں اس چیز پہ کہ آپ اہل تشیع کی جو کم از کم یہ ہے کہ جو بیسک کتب ہے نا وہ آپ خود مطالعہ فرمائیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے جو مستند ترین کتب ہیں, ظاہر ہے آپ کے لیول کی تو مطالعہ کرنے سے رہے, آپ کے مکتب فکر کا ایسی کتب ہونا جس کا وہ مطالعہ ضرور ہی کریں, تو آپ وہ ان کو ریکمینڈ ضرور کریں. صحیح. بہت مہربانی آپ کی یہ تواضع ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جاہل مطلق ہیں. ہم آپ کو جاہل مطلق نہیں سمجھتے, آپ کا کافی معلومات ہے, خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے. اچھا, آپ کچھ عرصہ پہلے میں آپ کا جو ای میل لسٹ ہے اس میں ای میل تو آتا رہتا ہے, میں اکثر اس کو نہیں دیکھتا, اس میں بہت ساری لوگ کچھ کہتے ہیں, تو مجھے ایک ای میل وہاں پہ نظر آیا, میں اس کو اچھی طرح سے پڑھ بھی نہیں سکا, کافی لمبی ای میل تھی. تو اس میں آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب علماء کے گھٹنوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دعوت کرتے ہیں مناظرے کی, یعنی وہ خود ان کی ساری میں یہ بات کر رہے ہیں, مناظرے کی دعوت ہے, یا یعنی ان کے ساتھ جا کر ویڈیو کلپ بنانے کا یہ ان کا کوئی پروگرام ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علماء کے گھٹنوں پہ بیٹھوں اور اس طرح کی باتیں آپ کی ای میل میں, تو اس سے ان کا مقصود و منظور کیا ہے؟ میں عرض کروں جناب. جی.
علامہ صاحب ایسے گزارش ہے کہ آپ شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو زیادہ فالو نہیں کر رہے میرے خیال میں. اس طرح سے سر ایک ہسٹری ہے کہ ان کا جب ایک سفر شروع ہوا تھا نا تو کیونکہ وہ بھی تو ہماری طرح کے ایک شخص تھے نا, ان کا بھی تو کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا کھلکے سے نا جی. جب ان کی مقبولیت بڑھی نا تو شروع بارے میں اس طرح تھا کہ جی یہ کون شخص اٹھ کر آ گیا, اس کی کیا حیثیت ہے, اور جناب اس کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. لیکن اب یہ حقیقت ہے کہ وقت اردو زبان جاننے والوں میں اگر یہ دنیا میں سب سے زیادہ انہی کو فالو کیا جا رہا ہے, اردو زبان کی بات کر رہا ہوں, تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. آپ بھی شاید اس سے اختلاف کریں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت فالوئنگ ہے. تو اس کی وجہ سے تمام ہی مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء عظام ہیں نا, ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتی رہی ہے کہ یار یہ ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چند اپنے فالوور کو یہ اکٹھا کر لیتا ہے, اور ان کے فالوورز کی بھی اکثریت جو ہوتی ہے وہ میری علی الحسن نقوی کی طرح جیل مطلقوں کی ہوتی ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ صحیح. تو ڈیمانڈ بھی درست تھی. تو اس پہ پھر میں نے ان کو بڑا پریشرائز کیا. ان کے دیگر جو حلقہ احباب میں جو ہمارے دوست شریک ہیں, میرے جیسے بڑا پریشرائز کیا کہ یار آپ اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کریں. تو نجی محفلوں میں تو یہ بڑے بڑے علماء اعظام سے محفلیں کرتے رہے تھے, لیکن پھر ان پر بڑا پریشر آیا, اور پہلے طرف سے دیگر جو مکاتب فکر ہے نا ہمارے مسلمان بھائی, ان کی طرف سے زیادہ جو تھا نا پریشر تھا. تو پھر میں نے انجینئر صاحب کو قائل کیا. انجینئر صاحب نے پھر یہ بات کہی کہ جناب بات یہ ہے کہ مناظرہ وغیرہ تو نہیں ہوگا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا, میں نے کہا جی میرا بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں موقف کہ میں مناظرہ کراؤں, وہ تو پاکستان کے قانون کے مطابق باقاعدہ جرم ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو ماحول چل رہا ہے, یہ تو کوئی تمول والا تو ماحول نہیں ہے نا. پاکستان میں تو جو ہم نے چیز دیکھی ہے نیٹ وغیرہ پہ دیکھی ہے, کبھی اتفاق نہیں ہوا. یہ تو نوبت تو مار کٹائی پہ, دنگے فساد پہ, قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے, اور گالم گلوچ تک نوبت پہنچتی ہے, فوش زبانی تک نوبت پہنچتی ہے, اور توہین تک نوبت پہنچتی ہے. تو ہم تو اس چیز کو شدید نفرت کرتے ہیں اس قسم کے اعمال سے. تو پھر انجینئر صاحب کو میں نے کہا جی ہم بھی نعوذ باللہ یہ نہیں چاہتے استغفر اللہ کہ اس قسم کی کوئی واحد ہم سرگرمی نہیں چاہتے, ہم تو ایک علمی گفتگو چاہتے ہیں. تو آپ بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے ساتھ کریں. تو انجینئر صاحب نے کہا کہ جی میرا موقف اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میرے بارے میں تمام ہی پاکستان میں موجود مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء اعظام ہیں انہوں نے مجھے ڈس اون کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اس شخص کو اون نہیں کرتے, اور نہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا کوئی نمائندہ ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر ان تمام ہی نے بالاتفاق میرے خلاف یہ بات کر دی ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے. تو اب ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو میرے سے بچائیں, کیونکہ ان کو کہتے ہیں وہ موقف تو یہی ہے نا. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ان بڑے بڑے علماء اعظام کا موقف یہ ہے کہ یار یہ شخص ایک ایسا ہے کہ جو ہمارے نزدیک جیل مطلق ہے, ایک عبارت نہیں پڑھ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی. ان کا مقصد اس ای میل سے کیا تھا جو انہوں نے کہا, یہ مناظرہ مانگ رہے ہیں یا گفتگو بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں مناظرہ نہیں مانگ رہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں نا, جو جن کے جو لیڈنگ سکالرز ہیں, اہل تشیع کے ہوں, دیوبند کے ہوں, بریلی کے ہوں, اہل حدیث کے ہوں, جن کی اپنے مکتب فکر میں ایک فائنل اتھارٹی کی حیثیت ہے پاکستان میں بالخصوص, یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو. اور اب اس میں انہوں نے ایک مزید ترمیم بھی کر دی ہے جی, کیونکہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا نا, انہوں نے کہا یار اگر آپ ایسے علماء کا نام لیتے ہیں نا کہ جو ہے تو اپنے مکتب فکر کی لیڈنگ اتھارٹیز ہیں, لیکن وہ علم ڈیبیٹ کی فیلڈ کے بندے ہی نہیں ہیں. تو انجینئر صاحب نے شروع میں اعتراض کیا, انہوں نے کہا یہ تو بڑی نامناسب اور بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ ایک شخص اگر آپ کا پاکستان لیول پہ یا ورلڈ لیول پہ لیڈنگ اتھارٹی ہے, آپ اس کو اپنا اس دور کا موجودہ قائد مانتے ہیں, اپنا اس دور کا اپنے مسلک کا امام مانتے ہیں, اور یہ آپ کہیں کہ یار وہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے بندے کے ساتھ جو آپ کے نزدیک ایک لائن نہیں پڑھ سکتا, وہ گفتگو نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کس بات کا قائد ہے آپ کا؟ لیکن بہرحال ہم نے ان کو کہا کہ جی نہیں جی یہ مطالبہ ان کا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا کہ بھی آپ ہمارے جو بزرگ علماء خالی ان سے کیوں ضد کرتے ہیں نا. تو اب انجینئر صاحب یہ بھی ایگری کر گئے ہیں, انہوں نے کہا یار اگر یہ خود نہیں تشریف لاتے تو یہ لکھ کر دے دیں کہ یار یہ فلاں عالم جو ہے یہ میرا شاگرد ہے, یہ میرا باقاعدہ نمائندہ موقف پہ گفتگو کرے, اور یہ انجینئر کو قائل نہ کر سکے اور انجینئر اس کو قائل کر لے تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھائی انجینئر کا موقف درست تھا اس مسئلے میں. اور مزید انجینئر صاحب کی گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ جو گفتگو کی جائے وہ صرف اور صرف بنیادی ترین عقائد پہ کی جائے. جیسے آپ کے ساتھ بھی تو جو ابھی سوالات کی بنائے وہ صرف امامت پر بنائے ہیں نا. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر فقہی بحثیں شروع ہو جائیں اور پرسنالٹیز کی تاریخی بحثیں شروع ہو جائیں اور جناب عربی گرامر کی بحثیں شروع ہو جائیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں اس کی حد کوئی نہیں نا. اس کا تو پھر اختتام یہی ہے کہ کوئی اختتام ہے ہی نہیں اس کا, اور خام خواہ کی بات کو طول دینے والی بات ہے. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ بیسک جو بنیادی ترین بات ہے اس پر گفتگو میرے ساتھ کرے جس مکتب فکر کا بھی عالم آئے. اول تو ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو بالکل متفقہ ہو اپنے مکتب فکر کا, اس پہ کسی کا اختلاف نہ ہو. جی جی جی. اور اگر کسی دوسرے کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو نمائندہ بنا کر بھیج دیں. جی جی بہت مہربانی آپ کی. آپ کو یاد ہوگا 2018 کی بات ہے,
کہ ہم نے محمد علی مرزا صاحب کے کچھ کلپس دیکھے تھے، شیعہ مذہب کے خلاف وہ کچھ کہہ رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ آ کے ہمارے سے مناظرہ کیجئے، تو انہوں نے کہا میں طالب علم نہیں ہوں، ہم مناظرہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تو آپ آ کے صرف اعتراض کرو، اور میں آپ کے اپنے کتب سے جواب، مناظرہ نہیں، سوال و جواب، آپ سوال اعتراض کریں، جواب. آپ ہی نے ان کی جانب سے میرے لیے جواب لے کے آیا تھا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم ہیں، سبسکرائبر شرط یہ لگایا تھا کہ سبسکرائبر آپ کے 2 لاکھ بن جائیں، یا اس طرح کچھ نمبر انہوں نے دیا تھا، تو پھر میں آپ سے اس طرح کا گفتگو کروں. بہرحال انہوں نے کہا میرے سبسکرائبر کا کوئی شرط لگایا تھا. تو بہرحال میں نہ شیعہ مذہب میں لیڈنگ اتھارٹی ہوں، اور نہ شیعہ سب لوگ مجھے مانتے ہیں. شیعوں کی بہت کم تعداد، یعنی شیعوں میں جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. شیعہ مذہب میں علماء تقریباً سب کے سب مجھ سے ناراض ہیں. عوام میں بھی اغلب وہ علمائی کی اتباع کرتے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں. بہرحال میں نہ شیعہ مذہب میں لیڈنگ اتھارٹی ہوں، اور نہ میں یہاں پہ بالاتفاق کسی کا مانا ہوا شخص ہوں. لیکن اگر وہ کبھی بھی چاہیں شیعہ مذہب کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، ان کا شیعہ مذہب پہ بھی کوئی بھی اعتراض ہو، اصول میں، فروع میں، تو میں یہ حقیر حاضر ہے. میرے پاس 1 لاکھ سبسکرائبر نہیں ہے، 1 ملین سبسکرائبر بھی نہیں ہے، اور میں یہ سب جو انہوں نے شرطیں لگائیں کہ متفق علیہ عالم ہو، یہ بھی نہیں ہے. بہرحال میں حاضر ہوں، جب وہ چاہیں مناظرہ نہ بھی کرنا چاہیں، وہ گفتگو کرنا چاہیں، سوال کریں، وہ صرف اعتراض کریں، بس ہم سے جواب مانگیں. کہ ہم جواب تسلی بخش اگر نہ دے سکے، پھر وہ لوگ جو ہیں اس کا وہ کر لیں گے. بہرحال یہ دعوت ان کو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ آپ اس بات کے شاہد ہے کہ 2018 میں یہ بات ہمارے درمیان چلی تھی. جی بالکل ہوئی تھی. آپ نے مجھے کال کیا تھا. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. صبح کا ٹائم تھا، آپ نے مجھے کال کیا تھا، میں راستے میں تھا، کہیں سفر میں تھا، مجھے بالکل یاد ہے. اور آپ کا پیغام میں نے پہنچایا. جی خدا آپ کو عزت. آپ بہرحال میں بھی تھا. صحیح فرما رہے جو ابھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں وہ مناظرہ کرنا جرم ہے. آپ یہ میرے لیے نئی بات ہے، کیونکہ بہت سارے ادھر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ کشیوں کو دیتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں وہاں بھی حضرات کا، آ کے ہم آپ کا کفر ثابت کریں گے فلاں فلاں فلاں. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل میں جرم ہے، کوئی مناظرہ بھی نہیں کر سکتا وہاں. نہیں مناظرہ نہیں ہو سکتا جی. اچھا.